ٹھیک ہے، کر رہے ہیں آپ؟ میں ہاں جی، بولوں؟ ہاں جی ہوا فرمائیے۔ کیا، یہاں پہ ایک حافظ صاحب ہیں، تو ان سے میری ملاقات ہوئی، ہاں میں میرے بھائی ہیں دو، ان دونوں کی ملاقات ہوئی، تو ہوا کیا، کچھ بات میں رفع دین کی بات نکل گئی کہ یہ دونوں بھی رفع دین کرتے ہیں، تو ہاں مطلب اسی رشتے داری میں۔ تو پھر انہوں نے ہمارے کو پوچھا رفع دین کیوں کرتے ہو؟ تو ہم نے بولا کہ نبی کی سنت ہے، اور ہم نے 2-4 حدیثیں پڑھی ان کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے بولا آپ کے پاس، وہ بولے ترک رفع دین کی بھی دلیل ہے، تم یہ کرتے ہو لیکن اس کی بھی ہے۔ تو ہم نے بولا آپ کے ذہن میں ابھی کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ میرے ذہن میں ابھی تو نہیں ہے، اور پھر وہ چپ ہو گئے، لیکن وہ کہنے لگے کہ میں بعد میں اس کی دلیل بھیجوں گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے واٹس ایپ پہ کچھ دلیلیں بھیجی ہیں جو میرا میرے علم کے حساب سے اس کا رد میں کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پروپر صحیح طریقے سے رد ہوتا ہے نا، جو کہ یہ حدیث اس میں نہیں ہے، یہ کچھ گھڑل کے لکھ دیا ہو، تو میں وہ آپ سے جاننا چاہتا تھا، میں نے اس لیے فون لگایا تھا۔ تو انہوں نے کون سی حدیث دی تھی، عبداللہ بن مسعود والی؟ نہیں، میں آپ کو پوری پڑھ کے بتا دوں گا، پھر آپ پڑھ لیں۔ ہاں بتائیے نا، پڑھ۔ چلیے میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے دیکھیے ایک، آپ سمجھ جائیں گے، چلیے ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ دیکھیے، ایک یہ صحیح بخاری صفحہ نمبر 114، صحیح بخاری کی حدیث تھی، صحیح بخاری میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے بھائی۔ نہیں تو اس کا بتائیے نا آپ کہ انہوں نے مجھے ایسا دیا تو میں اس کے بارے میں کیا بولی۔ ہاں صفحہ نمبر 114 اور جلد نمبر 1، اس میں وہ جو محمد بن عمر و بن آواتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجلس میں بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، تو حضرت ابو حریرہ حمید حضرت حمید صحابی ہو گئے، جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی طریقے کے زیادہ یاد کرنے والا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کے طریقے کو بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب تکبیر تحریمہ کہی تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا، اور جب رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا، پھر اپنی پیٹھ کو جھکایا، پھر جب سر کو رکوع سے اٹھایا تو سیدھے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آئے۔ یہ حدیث جی، اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے رفع دین ترک کا؟ نہیں، اس سے رفع دین ترک نہیں، اس سے تو بہت ساری چیزیں ترک ثابت ہو جائے گی۔ جی، اس میں جتنی چیزوں کا ذکر نہیں ہے تو کہنا وہ سب ترک ہے، اس سے بھی رفع الدین ہی ترک ہوگا۔ ہاں وہی، جیسے یہ اصل میں یہ حدیث اختصار ہے، یہ حدیث پوری نہیں، مکمل نہیں، مکمل حدیث کے مقابلے میں اختصار والی حدیث ہے، چھوٹی یعنی تھوڑی سی حدیث، تھوڑا سا بیان ہے اس میں۔ اس کی مکمل حدیث ابو داؤد میں ہے، جی جو بڑی تفصیل ہے نا وہ ابو داؤد میں، تو اختصار کو کبھی بھی ترک پر محمول نہیں کیا جاتا۔ اس میں تو بہت ساری چیزوں کا بیان ہے، ڈائریکٹ رکوع میں گیا اور گھٹنوں کو پکڑ لیا، تو کیا سبحان رب العظیم پڑھنا بھی کیا وہ ترک ہو گیا؟ جی، جیسے کہ اپن ان سے بول دیں کہ اگر یہ میں بول دوں، یہ اصل میں یہ کیا کرتے ہیں، دیکھو قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھتے ہیں؟ شیعوں کے اصول سے۔ جی، کون سے اصول سے؟ شیعوں کا اصول وہ ہے کہ ہم قرآن کی آیت اور حدیث وہ لیں گے جس میں ہماری سمجھ، ہمارے فہم کو گھسایا جا سکے۔ جی، ایسی حدیث یا ایسی آیت وہ نہیں لیتے ہیں جس میں صراحت ہو، جیسے یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7335 ہے کہ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ اب یہ روایت صحیح بخاری میں صراحت و وضاحت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
नमाज शुरू करते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते, इसी तरह जो रुकू के लिए अल्लाह अकबर कहते हो, जब अपना सर रुकू से उठाते तो दोनों हाथ भी उठाते, रफुलदैन करते, और रुकू से सर मुबारक उठाते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ते। सजदे में जाते वक्त रफुलदैन नहीं करते थे। ये सराहत वजाहत के साथ ऐसी हदीसें हैं, और इसमें बहुत सारी हदीसें बुखारी के में किताबुल आजान में ये, तो ये दलील है हमारी। इसके मुकाबले में मुकल्लिदीन कौन सी दलील पेश करते हैं, जिसमें अब जैसे ये है कि अल्लाह के नबी जब रुकू से उठते तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं ना, तब रुकू में क्या पढ़ते, इसमें तस्करा है क्या? नहीं। तो आप कोई बोल दे कि भाई इसमें तो रुकू में सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ना है ही नहीं, तो वो ये तर्क हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे? ये अनपढ़ है, लाइल्म है, और ये शियों के उसूल पे काम कर रहा है जी। शिया सराहत वजाहत वाली चीज छोड़ के ऐसी चीज लेते हैं जिसमें अपनी कयास, अपना फहम, अपनी समझ घुसाया जा सके। जबकि यहाँ पर अब्दुल्ला इब्न उमर क्या बता रहे हैं? रफुलदैन के ऊपर ताकीद कर रहे हैं। क्या ताकीद कर रहे हैं? कि सजदों में रफुलदैन नहीं करते थे, तकबीर में करते थे, रुकू में करते थे, रुकू से उठने के बाद करते थे, सजदों में रफुलदैन नहीं करते थे। एक दो दलील और दी थी, तो मैं ये चाह रहा था कि उनको ना पक्की तरीके से उनको इस दलील का वो बोलते हैं ना अपना जो जवाब दिया जाए कि ये दलील इस चीज में नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। ये असल में क्या होता है ना, आप पहले उसूल को समझो। जब तक उसूलों को नहीं समझोगे ना, और उनके उसूलों को नहीं जानोगे ना, आप बात समझ सकते हो ना उनको समझा सकते हो, और खैर आप ये उसूल समझ भी लोगे ना, तो उसके बाद भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका एक उसूल है नहीं मानने वाला। अच्छा हमें मानना नहीं है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि ना उस टाइम इन्होंने जब हमसे दलील मांगी थी, वहाँ पे बहुत सारी मजलिस में बैठे हुए थे जो घर वाले सब थे, तो उस टाइम ना हमने इनके सामने ही दो मेरे भाई ने पढ़ी और दो मैंने पढ़ी, हमने 4 हदीसें उनको पढ़ के बताई थी। जो आपने बताई ना, ये भी हदीस बताई थी हमने। तो वो बोले फिर कि तरके रफ़ायदीन की भी है, तो मैंने बोला कि आपके पास, मतलब उन्होंने बोला फिर मैं तरके रफ़ायदीन की आपको वो दूंगा दलील। तो उन्होंने ऐसी उठपटांग दलीलें दी हैं कि रद्द तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि प्रॉपर तरीके से करूँ। नहीं, ये तो आप प्रॉपर एकदम सोचो मत, आप जितना रद्द कर सकते हो उतना रद्द करो। अच्छा, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है, मुकल्लिद कभी भी मानता नहीं है। आप कुछ भी पेश करो, वो नए नए सवाल एतराजात खड़ेगा। आप इस बहाने उसूल सीखो, उसूल समझो। यानी हदीस का एक उसूल होता है, किसी मसले में इख्तिलाफ होता है तो उस पर भी एक उसूल होता है। कैसा? कि भाई जुमहूर इस मसले में क्या कहते हैं, अक्सरियत किस तरफ गई है, बोलते हैं ना। जैसे और इन्होंने पहले उसूल को समझो भाई, अरे पहले उसूल को समझो। अक्सरियत किसी मसले में किधर है, जुमहूर किधर है, बोलते हैं ना कि भाई ये मसले में अक्सरियत इस तरफ है, जुमहूर इस तरफ है। तो जुमहूर की और अक्सरियत की बात लोग लेते हैं, खुद ये भी लेते हैं। जैसे इनका कोई मसला साबित नहीं होगा ना, तो ये इजमा इजमा कह के चिल्लाना शुरू कर देंगे, इजमा इजमा, यानी अक्सरियत है अक्सरियत है। तो अब उनको रखो कहना यार आप जैसे हदीस गिनते हो, है ना, ये जो तरके रफ़ायदीन की हदीस बोल रहे हैं ना, और ये गिनते हैं ना, तो कहना आप गिन के बताओ आपके पास कितनी हदीस है। जी बिल्कुल। तो वो जब गिनेंगे ना, तो वो जो उनका तरीका है गिनने को, उनके तरीके से गिनेंगे तो 30 से 35 हदीसें निकाल पाएंगे जी, है ना। और हम उनके तरीके से अगर हदीस गिनेंगे ना, तो हम उनको रफुलदैन करने की 300 से 400 हदीसें दे देंगे। अरे माशाल्लाह। तो अब कहना वो जो गिनते हैं वो क्या करते हैं ना, एक हदीस 4 किताब में होती है ना, तो उसे 4 गिन लेते हैं। वरना इनकी हदीस सिर्फ 6 या 7 ही होगी। अच्छा, हाँ, वो उसको 4-4 5-5 बार गिनेंगे तो 6 पंजे 30 हो जाती है ना। तो उनको बोलो कहना तुम्हारे उसूल से तो फिर हदीस रफुलदैन करने की 300-400 हदीसें हुई, तो जुमहूर तो उस तरफ गए, अक्सरियत तो उस तरफ गई, तो तुम इजमा अक्सरियत पर भी इजमा का लफ्ज बोला जाता है, तो उसको छोड़कर तुम इधर क्यों आ रहे हो? जी सही बात। तो अब उसूल, अब आएगी बात। अब जो असल पॉइंट है ना, वो यही पॉइंट है कि किताब और सुन्नत को हम किसके फहम से समझे। उनका जो असल नुक्ता है जी, वो चाहते हैं कि तुम इमाम बुखारी के फहम से मत समझो। अच्छा, क्योंकि बुखारी की हदीस है ना, ये बुखारी की हदीस है ना, तो ये फहम किसका हुआ? इमाम बुखारी का। हदीस को किसने लाया? इमाम बुखारी ने लाया। चैप्टर किसने बना है? इमाम बुखारी ने बना है। तो वो ये चाहते हैं कि तुम इमाम बुखारी के फहम से मत समझो, बल्कि इमाम अबू हनीफा के फहम से समझो। जी बिल्कुल।
ہے نا ان کا ہی. تو کہنا ٹھیک ہے امام بخاری کے فہم سے نہیں سمجھے، جبکہ ہم تمہیں امام بخاری کی کتاب بھی دکھا رہے ہیں، حدیث بھی دکھا رہے ہیں اور عربی میں دکھا رہے ہیں، ہے نا. اب تم امام ابو حنیفہ کی کتاب بھی دکھاؤ اور عربی میں دکھاؤ. جی بالکل صحیح بول رہے ہیں تب تو مانیں گے نا ہم. ہاں صحیح بات ہے بھائی امام ابو حنیفہ امام بخاری کے پہلے کے ہیں، ہے نا، امام بخاری ان کے بعد کے ہیں. جی تو امام بخاری کی کتاب دنیا میں موجود ہے، امام حنیفہ کی کتاب کیوں نہیں موجود ہے؟ کہاں ہے وہ کتاب؟ آپ کتاب تو پیش کرو. کیوں؟ کتاب جب پیش کریں گے نا تو پھر یہ اپنی عقل نہیں گھسا سکتے. میں نے کیا اصول بتایا تھا کہ ایسی بات، ایسی آیت، ایسی روایت، ایسی بات، ایسی حدیث، ایسا قول لیں گے جس میں اپنی سمجھ وہ گھسا سکے. یہ شیعوں کا اصول ہے، ہمارا اصول نہیں ہے. ہمارا اصول کیسا ہے کہ ہم وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ کی راہ ہدایت آنے کے بعد نبی کی بات اور مومنین کی راہ جو چھوڑ دے، وہ جس طرف چلے گا اسے اس طرف چلائیں گے، لے آ کے جہنم میں ڈال دیں گے. سمجھے نا؟ تو کون سی بات ہوئی ہے؟ اصول سمجھ میں آیا نا؟ تو ان کا جو اصل اصول ہے وہ یہ ہے. جی ان کا اصول کیا ہے کہ امام حنیفہ کے فہم سے سمجھو. تو کہنا بھائی امام حنیفہ کا فہم ہمارے سامنے کتابی شکل میں کچھ ہو تو سمجھے نا. نہیں صحیح بات ہے نا، ہمارے ان کے پاس بھائی قرآن سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ قرآن. اس کے بعد صحیح بخاری ہے. قرآن کے بعد سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ صحیح البخاری. بخاری. لیکن وہ نہیں مانتے، وہ منہ سے آپ کو ضرور بولیں گے لیکن اصل میں وہ مانیں گے نہیں. تو کہنا جب تم بخاری کا نام لیا تھا تو بولے ارے بخاری میں تو بہت ساری حدیثیں ہیں. بخار آئے گا نا ان کو، بخاری کا نام سنتے ہی بخار آئے گا. میں کیا بول رہا ہوں آپ کو، وہی تو بول رہا ہوں میں کہ وہ بخاری کو اصل میں مانتے نہیں ہیں لیکن لوگوں کے سامنے بولتے نہیں ہیں، ورنہ پبلک ان سے بدزن ہو جائے گی. تو وہ لوگوں میں دو ڈھونگی بن کے رہتے ہیں کہ مانتے نہیں ہیں لیکن ڈھونگ کرتے ہیں ماننے کا، اور اس طرح بہانے سے لوگوں کو بخاری سے ہٹاتے ہیں، پھیرتے ہیں. بھائی سب سے بڑے امام، سنو سب سے بڑے امام اگر امام ابو حنیفہ ہے نا، امام اعظم مان رہے ہو، تو پھر قرآن کے بعد سب سے اچھی کتاب امام ابو حنیفہ کی ہونا چاہیے تھا نا. صحیح بات. اور وہ موجود ہونا چاہیے تھا نا. جی تو کہاں ہے کہنا بتاؤ. ہاں بتائیے. بخاری تو ہے نا، دنیا مان رہی ہے، اجماع ہے، اتفاق ہے، ہر آدمی مانتا ہے، شیعہ تک مانتا ہے کہ دیکھو ہاں بخاری ہے. بھائی کفار تم سے اگر کوئی چیز مان لے تمہاری سب سے اچھی کتاب کون سی ہے تو کون سی پیش کریں گے؟ قرآن. اچھا قرآن کی حدیث کی کون سی اچھی کتاب ہے تو کون سی پیش کریں گے؟ بخاری. وہ بھی پیش کریں، ہم بھی پیش کریں. لیکن ان کے وہاں اصل میں یہ کون لوگ ہوتے ہیں اب آپ سمجھو، دھیرے دھیرے باتیں کھلتے رہے گی، اصول میں پھنستے رہیں گے. یہ ہوتے ہیں مرجیہ فرقے سے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے ان کو مرجیہ فرقے سے بتایا. کس سے بتایا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے. ارجا کرتے ہیں، یہ ارجا کرتے ہیں ایمان کے معاملے میں. ان کے وہاں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے جی. ان کے عمل اور قول میں تضاد ہوتا ہے جی. ان کا کیسا ہوتا ہے؟ عمل اور قول الگ الگ ہوتا ہے. ہمارے یہاں قول و عمل ایک ہی چیز ہوتی ہے، جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہی بولتا ہے. جی بالکل صحیح ہے آپ. کیونکہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. ابھی سمجھو بات کو، ابھی ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے تو ان کے ایسا نہیں ہوتا. تو اب چونکہ ان کے وہاں پر یہ اصول و قاعدہ پایا جاتا ہے کہ اپن جو بولیں گے اور نہیں کریں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اہل سنت اس اصول سے اس کو پکڑ سکتے ہیں کہ جب تو یہ کہتا ہے کہ بخاری سب سے اچھی کتاب ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو تو ارجا کر رہا ہے، تیرا تو اہل سنت والا ایمان ہے ہی نہیں. اہل سنت جب یہ کہتے ہیں کہ بخاری قرآن کے بعد سب سے اچھی کتاب ہے تو بخاری پر عمل بھی کرتے ہیں، بولتے ہی ہیں تو عمل بھی کرتے ہیں. یہ صرف بولتے ہیں عمل نہیں کرتے، یعنی قول اور عمل کو یہ ضروری نہیں مانتے. ان کے نزدیک ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. آپ سمجھا دیں گے انہیں، میں فون بغل لگاؤں انہیں تو؟ ہاں بالکل سمجھا دیں گے نا، کیوں نہیں سمجھائیں گے. تو ایک بات یہ بھی سن لیے کہ انہوں نے ایک حدیث دی تھی، دیکھیے انہوں نے کس طریقے سے اس حدیث میں بڑھاوا کرا ہے. دیکھیے ایک حدیث نمبر بتا دوں پہلے آپ کو، سنن نسائی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 185 وہ 158. اور یہی حدیث سنن ابو داؤد میں بھی بتائی انہوں نے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 1166. تو انہوں نے بتایا اضافہ کیا کرا، جیسے یہ حدیث تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. جی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہو صحابی کے لیے انہو لگتا ہے، صحابیہ کے لیے انہا لگتا ہے. جی انہو. ہاں
انہوں نے فرمایا شاید میں نے ٹھیک ہے، میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پہلی مرتبہ رفع دین کیا یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت، پھر پوری نماز میں رفع دین نہیں کیا۔ یہ کیا ندیم بھائی اس لیے پڑھنے میں نہیں آ رہا تھا، یہ ہندی میں لکھی ہے، وہ مجھے ہندی صحیح سے کیا پڑھا نہیں رہی تھی وہ، اس لیے میں جی ہاں یہ اصل میں بہت لمبی بحث ہے، یہ حدیث کی سند پر بھی بحث ہے، اس کی صحت پر بھی بحث ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حافظے پر کے تعلق سے بھی حنفیوں نے لکھا ہے، اقرار کیا ہے، تو وہ بحث میں نہ جائیں کیونکہ روایت صحیح نہیں ہے۔ جی یہ روایت کے سند میں نہیں بلکہ اس روایت کے متن میں کلام ہے۔ اچھا، اور اس سے کسی نے استدلال نہیں کیا ہے، لیکن آپ پہلے اصولوں کو سمجھے، ہے نا، ان سے کہیں کہ نا یہ حدیث جس حساب سے آپ بتا رہے ہو کہ ایک بار رفع الدین کیا اور آخر تک نہیں کیا، تو اس سے پتہ چلا یہ نماز جنازہ کی حدیث ہے۔ جی بالکل کیونکہ نماز جنازہ میں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں رکوع کا بھی ذکر ہی نہیں ہے اور سجدے کا بھی ذکر ہی نہیں ہے، تو نماز جنازہ میں بھی رکوع و سجدہ نہیں ہوتا ہے، تو کہنا اگر وہاں کی آپ حدیث پیش کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہیں بات تو سنیے، اس پہ ہم اختلاف نہیں کریں گے۔ ایک چیز، پہلی چیز سن لیجیے، سمجھ گئے؟ انہیں کو سمجھیے گا نا آپ، یہ تو بات زیادہ بہتر ہے۔ ہاں جی، میں یوں کہہ رہا تھا کہ میں نا انہیں ایڈ کر رہا ہوں، تو آپ مختصر سے ان کو سمجھا دیے۔ ہاں میں سمجھا دوں گا، پہلے آپ تو سمجھ لو، اللہ کے بندو پہلے آپ تو سمجھ لو۔ جی پھر وہ عشاء کے ٹائم نماز پڑھنے چلے جائیں گے پھر وہ۔ ہاں تو کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو بالکل مت کری نماز کے ٹائم پہ، ورنہ بہانہ بنا دیں گے میں ایک نماز پہ جانا ہے، بلکہ آرام سے فرصت کے وقت کری تاکہ بہانہ نہ بنا سکے۔ چلیے ہاں ایسے جلدی کے ٹائم میں کبھی نہیں کرنا۔ جی جی بالکل۔ اور دوسری چیز، پہلے ایک چیز کو سمجھو کہ ہم اسلاف کے فہم کو لیتے ہیں، کتنے سارے محدثین ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یہ اتنے بڑے بڑے محدثین ہیں جن کی حدیث کی کتابیں دنیا میں موجود ہے نا۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہے نا، جی بالکل ہے نا، تو امام ابو حنیفہ کی بات اگر درست ہوتی، صحیح ہوتی، تو سب سے پہلے کون لیتا ہے اس کو، کون عمل کرتا ہے اس پہ؟ محدثین کرتے نا، محدثین بالکل، امام بخاری بھی ان کی بات پر عمل کرتے ہیں اگر کرتے نا، کیونکہ ہمارے سے زیادہ دین، اصول، قاعدے تو ائمہ جانتے تھے نا جی، اور ہم سے بہتر امت تھے نا یہ۔ ارے بالکل بے شک، تو انہوں نے جو چیز کو نہیں سمجھا ہے وہی چیز یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ اسلاف ائمہ کے خلاف والے لوگ ہیں۔ جی بالکل، آپ کی بات بالکل سمجھتا ہوں، میں آپ کی آڈیو بھی سنتا ہوں، تو آپ کے جو آپ نے بتایا نا بالکل صحیح سمجھ آتے ہیں وہ۔ جی جی الحمدللہ، ابھی سمجھ میں آیا نا؟ نہیں بالکل بالکل۔ اب دیکھو، اب انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا، ہم شروع والی بات پہ آتے ہیں۔ جب آپ نے کہا، آپ نے اس میں ایک بہت اچھی بات کہی تھی اور اس پر قائم رہنا کہ جب بھی پوچھے رفع الدین کے بارے میں آپ کا موقف بتاؤ، دعویٰ بتاؤ، تو آپ نے جو شروع میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھا کہا تھا آپ نے، اسی پر قائم رہنا اور یہی بولنا۔ ان سے پوچھنا کہ بھائی میں نے تو بتا دیا ہے ہمارا مکمل دعویٰ، کون سا دعویٰ؟ مکمل دعویٰ، کیونکہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، چاہے فرض نماز ہو، نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، یہ ہو، سب۔ آپ نے اپنا مکمل دعویٰ کیوں نہیں بتایا؟ جی صحیح بات ہے، وہ بولے رفع الدین ترک ہے نا، تو پھر سب میں ترک ہونا چاہیے نا، چاہے فرض ہو، نفل ہو، وطر ہو، عید کی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہے نا، سب میں نا؟ جی بالکل سب میں ہونا چاہیے پھر تو پھر ان کے یہاں وطر میں کیوں رفع الدین ہوتا ہے، ان کے عید میں کیوں رفع الدین ہوتا ہے؟ تو کہنا آپ کا دعویٰ، آپ کی دلیل یا آپ کا دعویٰ درست نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، دلیل کے مخالف ہے، عمل کے خلاف۔ جی سمجھے؟ جی بالکل آپ کی بات سمجھ گیا میں۔ تو ان سے کبھی بھی پہلے مکمل دعویٰ لو، کیونکہ آدھی ادھوری بات پہ بحث نہیں کی جاتی، ایک بات یاد رکھو، آدھے ادھورے دعوے پہ کوئی بھی بحث نہیں کرے گا۔ آپ اگر چلے جاؤ کہیں کمپلینٹ لکھانے، کیس لے کے بھی آپ کا آدھا ادھورا دعویٰ ہوگا تو خارج کر دیا جائے گا۔ جی مکمل ہونا، مکمل چیز ہونا، بالکل صحیح بولا آپ نے۔ تو مکمل وہ نہیں کریں گے، مکمل کریں گے تو پھنس جائیں گے، مکمل وہ جیسے ہی کریں گے نا، سنیں مکمل، دیکھو کیا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں نا،
تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہم دلائل دیں ان کو بہت سارے، جی ہے نا. اتنی زیادہ وہ مت کیا کرو، تھوڑا صبر رکھے، جی ان کو مکمل دعویٰ کرنے دیجئے. جیسے وہ مکمل دعویٰ کریں گے نا، وہ خود اپنے دعوے کو اپنے دعوے سے، اپنے عمل کو اپنے دعوے سے باطل کر دیں گے، رد کر دیں گے. بس آپ کو اس پہ غور کرنا ہے. اچھا وہ جیسے بولے کہ مکمل دعویٰ ہمارے یہ کہ رفع الدین ترک ہے، تو ان کی عید کی نماز ترک ہو گئی، وطر کا رفع الدین ترک ہو گیا. جی صحیح لیکن بات ہے. پھر بھی وہ عید کی نماز اور وطر میں کرے تو پھر ان کا یہ دعویٰ ترک ہو گیا جو انہوں نے نبی کیا تھا. ان کے دعوے سے ہی ان کی دلیل ترک ہو رہی ہے. بس وہ انہی سے سب رد ہو رہا ہے، اپنے کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ دلائل دینے بیٹھ جاتے. دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کے دعوے پر غور کریں، ان کی دلیل پر غور کریں، جواب آپ کو ہی ملنے والا ہے. جی جی ارے بالکل ماشاء اللہ صحیح بات بولی آپ نے. جی بالکل صحیح بات. چلیے ندیم بھائی بڑھیا رہا یہ. جی چلیے، جزاک اللہ. وعلیکم السلام.